کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے. وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے. کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں یا چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ کو اس پہ ترس آیا, اللہ نے بخش دیا. یہ قانون نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کی اولاد مل گئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے, تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے. ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا, اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے, تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں. اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے, قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے, اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں. قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے. جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں, وہ کرائیٹیریا نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے. اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. زندگی معجزوں کو, کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے. کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی. جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا, میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا, چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو, لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا. ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا, صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک. تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے, تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. قانون قرآن میں دیکھو بار بار, یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے. ان الذین یکسبون الاثم, اللہ فرماتے ہیں یقیناً, قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, جو لوگ گناہ کما رہے ہیں, سیجزون, بہت بڑی دھمکی, ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رکھنا, نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تمہیں بھی بخش دوں گا میں. قانون نہیں ہے میرا, وہ قدرت ہے, وہ قدرت ہے, تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ. ایسا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے, وہ بعض دفعہ ہوتا ہے. بھائی اصول نہیں ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی, بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے, صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر, یتیموں کا مال کھانے پر. کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے, کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے. باپ سے الگ جھوٹ, بیوی سے الگ جھوٹ, دفتر میں باس سے الگ جھوٹ, کسٹمر سے الگ جھوٹ. 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی, لازمی ہو جائے گی. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اے اللہ معاف کر دے, آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے. بھائی اصول یہ نہیں ہے. 27ویں رات میں بھی, لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے. قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی. ایسا ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا, میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے. تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے, یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے. میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے, مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے, پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں, سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے. کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے. تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہیں, اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے. مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں, اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے. بہت کام ہوا ہے اس پہ. تو
بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے ہے. تو وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا, اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے, صحیح کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یوں سمجھیں کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے, کیونکہ علماء کا کام ہے دین کی خدمت, بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا کام ہو رہا ہے, میری پروڈکٹ بک رہی ہے. تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا, ہمارا کام کیا ہے. جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی, اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا, یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا. تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ. البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں, کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں. تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں, تاکہ اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا طبقہ, اور اردو بہت بڑی زبان ہے. اصل میں گورے نے سازش یہ کی ہے ہمارے خلاف کہ اردو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا, ہندی اور اردو. حالانکہ وہ اردو ہندی ہے, ہندی اردو ہی ہے. یہ بیکار قسم کی بات ہے کہ اردو ہندی الگ الگ زبان ہے. رسم الخط کو چینج کر دیا گورے نے, ورنہ آپ اس زبان کو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں, یہ انڈیا میں سمجھی جاتی ہے, پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, بنگلہ دیش کے بہت بڑے حصے میں سمجھی جاتی ہے. میں بنگلہ دیش گیا ہوں تو میرے بیان میں بہت کراؤڈ تھا, وہ سب اردو سمجھ رہے تھے, بہت کراؤڈ تھا. ابھی علماء اور بھی گئے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا, وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا, وہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بڑے مزے سے اردو بول رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے, پاکستان کی آبادی, ہندوستان کی آبادی, اور پھر پوری دنیا میں اردو پھیلی ہوئی زبان بہت ہے. آپ جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو, آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا. آپ امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, یو کے جائیں, یورپ جائیں, بھرے ہوئے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ, جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں. اتنی بڑی زبان ہے, آپ اس کو ہندی کہہ لیں, بے شک ہمیں اصرار نہیں ہے کہ آپ نے اردو ہی کہنا ہے, آپ ہندی کو اردو کہہ لیں, اردو کے ہندی کہہ لیں. تو یہ بہت بڑی زبان ہے. تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی, جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا, بعض لوگوں نے اس پہ میمز بھی بنائی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے. کسی کا مذاق نہیں ہمیں اڑانا چاہیے. دلائل کی بات, دلائل کی دنیا میں دلائل کے انداز سے یہ اچھی لگتی ہے. یعنی جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا, مذاق اڑانا یہ تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو آئندہ کے لیے اگر تھوڑے سے ٹرمز جو ہے نا وہ آسان اردو میں ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پوری دنیا میں جو اردو سے فائدہ اٹھانے والے لوگ, یعنی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح کی ڈیبیٹ سے فائدہ اٹھا لیں گے. ویسے بھی مناظرے کی ایک زبان ہوتی ہے, پہلے سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ اردو میں ہوگا یا عربی میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. ہاں, کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ظاہر انگلش میں ہی ہیں, تو وہ پھر انگلش میں ہوں, پھر اس کو آسان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, بحث بہت ماشاءاللہ جاندار تھی, شاندار تھی, اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الحاد اور ملحد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ